الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم. یہ سجدہ ہے جی، سبق کے آخر میں سب حضرات کر لیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. گزشتہ سبق میں دوسرا شکوہ گزرا تھا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ جو بات ہے یہ اسی کے متعلق ہے، یعنی جو دوسرا شکوہ اللہ نے کیا تھا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، اور جب اس قرآن کی تلاوت ہو، یہ سنانے والا سنائے تو تم شور و غل برپا کیا کرو تاکہ تم غالب رہو. اب یہ جو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ اسی کے متعلق ہے یہ بات، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. نیز اس کے اندر اللہ پاک ترغیب اور تبلیغ کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں گے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے، کون سا انداز اپنانا چاہیے. ترغیب دی جائے گی اس کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی، اور نیز یہ دوسرے شکوے سے متعلق ہوگی. کل سبق میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ انسان دنیا کے اندر دو کام کرنے کے لیے آیا ہے، ایک ہے تکمیل اور دوسرا اکمال. تکمیل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان خود اپنا عقیدہ کیا کرے، درست کرے، صحیح کرے، اپنے اعمال اچھے کرے، اپنا ظاہر و باطن اچھا کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، یہ ہے تکمیل. دوسرے نمبر پہ ہے اکمال، کہ انسان دوسروں کے عقائد کو درست کرے، دوسروں کے اعمال کو درست کرو، دوسروں کے ظاہر اور باطن کے اوپر واعظ و نصیحت کرے، ان کو دعوت و تبلیغ کرے، اس کو کہتے ہیں اکمال. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ ہے اکمال. یہ کیا ہے؟ اکمال. کل کے سبق میں تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، مضبوط رہے. یہ تکمیل تھی کہ اس نے خود اپنے ایمان کی کیا کی، حفاظت کی. اب یہ ہے اکمال کے دوسروں کے عقیدے کو کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے. دیکھیں جی ترجمہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کون بڑا اچھا ہے ازروئے بات کے، ومن احسن، اور کون بڑا اچھا ہے قولاً ازروئے بات کے، ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے جو بلاتا ہے، دعا جو دعوت دیتا ہے، الی اللہ طرف اللہ کے. یعنی جو بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس بندے سے بھی کوئی اچھا بندہ ہوگا، اس بندے کی بات سے بھی کسی کی کوئی اچھی بات ہے.
یعنی اللہ فرما رہا ہے کسی کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، استفہام انکاری کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کہ سوال بھی ہے لیکن وہ سوال کیا ہے، بطور انکار کے ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، اچھے اچھے عمل کیے، ٹھیک ہے، یہ ممن دعا الی اللہ، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آیت کو مخصوص بنایا جائے تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس آیت کو عام بنایا جائے، چونکہ زیادہ تر اکثریت مفسرین کی اسی بات کی طرف ہے کہ یہ آیت عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ممن دعا الی اللہ کے اندر وہ بندہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اچھے عمل کیے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور زبان سے کہتا ہے بے شک میں ہوں من المسلمین، فرما بردار ہونے والوں سے، ٹھیک ہے، میں بھی اللہ کا کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ میں نے کہا یہ کس دوسرے شکوے کے متعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دوسرا شکوہ یہ تھا کہ وہ مشرکین کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، تم شور و غل برپا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ جب آپ ان معاندین کو اللہ کا قرآن سنائیں گے، میرا کلام سنائیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ شور برپا کریں گے، خرافات بکیں گے، تو آپ نے ان کے زبان کے شر کو اور ان کی شرارتوں کا جواب آپ نے سختی سے نہیں دینا، ان کی شرارتوں کا جواب سختی سے نہیں دینا، بلکہ آپ نے نرمی سے سمجھانا ہے، نہایت ہی معقول اور سنجیدہ بات، سنجیدہ طرز آپ نے اختیار کرنا ہے، نہایت ہی معقول بات اور سنجیدہ طرز آپ نے کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اگر آپ غصے کا اظہار اگر آپ بھی کر دیں گے تو وہ قرآن کو سنیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ نرمی والا معاملہ اختیار کریں گے تو کم از کم وہ قرآن تو سن لیں گے نا۔ دیکھو بھئی، ایک سامنے والا جو بیٹھا ہے سامنے، اگر وہ ہے اکھڑ مزاج، بولتا ہے اور تبلیغ کرنے والا جو ہے وہ نرم مزاج ہے، اگر یہ بھی غصے کا اظہار کرنے لگ گیا تو اصل مقصد کیا ہو جائے گا؟ رہ جائے گا۔ اصل مقصد تھا قرآن سنانا، تبلیغ کرنا، وہ مقصد کیا ہو جائے گا؟ رہ جائے گا۔ تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کون سا انداز اختیار کرے گا؟ نرم۔ اگلا اگر غصے کا اظہار کرتا ہے، بولتا ہے، بکتا ہے، لیکن جو مبلغ ہوگا اس کو کون سا طرز اختیار کرنا ہوگا؟ نہایت ہی معقول اور سنجیدہ طرز سے اس کو سمجھانا ہوگا، تاکہ کم از کم وہ قرآن سن لے، کم از کم وہ اچھی نصیحت کو سن لے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں اس آیت میں، یہ آگے دیکھیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں ہے برابر، حسنۃ سے مراد ہے خوش خلقی، یہی ترجمہ ہے جی، ہاں، اور نہیں ہے برابر خوش خلقی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بد خلقی، یعنی خوش خلقی اور بد خلقی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے کہ دفع کر تو بد خلقی کو، ادفع کہ دور کر دے تو، کس کو؟ بد خلقی کو، باللتی اس طریقے پر، ہی احسن جو وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ بہتر طریقے سے تو بد خلقی کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات سمجھیں۔ اللہ پاک معاندین کے اوپر یہاں پہ آیت کے اندر شکوہ بھی کریں کہ ان معاندین کی بدبختی کو تو دیکھو کہ وہ دعوت و توحید جیسے مسئلے کو کس طرح ٹھکرا رہے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جامع معنی کمالات کے ذریعے توحید کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ معاندین اور ضدی لوگ دعوت و توحید کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹھکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھلا اس شخص سے بھی کسی کی کوئی بات بہتر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ خود کیا کر رہا ہے؟ اچھے اچھے عمل کر رہا ہے، اور اللہ کا نہایت ہی فرما بردار ہے وہ،
ٹھیک ہے، اللہ کا کیا ہے؟ نہایت ہی فرما بردار ہے۔ یہ ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ استفہام کہا جاتا ہے کسی کے اوپر سوال ڈالنا، ٹھیک ہے، یعنی بھلا اس شخص سے بہتر کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ استفہام انکاری، اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے بہتر بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سب سے بڑے کی وہ سب سے بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑے کی وہ سب سے بڑی بات کر رہا ہے، اور سب سے بڑے کی بات بھی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ باقی ساری مخلوق اللہ سے کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ ساری مخلوق کی باتیں چھوٹی ہیں، اللہ کی بات کیا ہے؟ بڑی ہے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ کام بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ میرے پیغمبر خوش خلقی اور بد خلقی برابر نہیں ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ جو شخص آپ سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو جواب دیں گے تو خوش خلقی میں دیں گے، آپ نے اس کو جواب دینا ہے نرم لہجے کے اندر، اچھی زبان آپ نے استعمال کرنی، خواہ وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ غصے کا اظہار کیوں نہ کر رہا ہو، اگر آپ میرے پیغمبر اس کو نرمی سے جواب دیں گے تو وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت دیکھو آگے ترجمہ، ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ نے بدخلقی کو دور کرنا ہے کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے، یہ احسن اچھے یعنی خوش خلقی سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ترجمہ غور سے دیکھنا ہے، جب آپ بدخلقی کو خوش خلقی سے ہٹائیں گے دور، ٹھیک ہے، بدخلقی کا جواب آپ کس طرح دیں گے؟ خوش خلقی کے ذریعے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، پس فوراً وہ بندہ جو تیرے اور اس کے درمیان عداوتن دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دوست ہے ناتے والا قرابتی، کیا بن جائے گا تیرا؟ بولو سارے، کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا، اگر آپ نرمی والا لہجہ اختیار کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں پہ اور سمجھنی ہے، یہ میں نے کہا نا یہ دوسرے شکوے سے متعلق ہے بات، کہ پیچھے تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو نہیں سننا، شور بپا کرنا ہے، شور مچاؤ تاکہ قرآن سنانے والا کیا ہو جائے؟ چپ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن سنانے والا اس شور مچانے والے اور غلط اعتراض کی وجہ سے تنگ آ کر گھر میں بیٹھ جاتا۔ یہ ایک قسم کا میں ربط بھی بیان کرنے لگا ہوں پیچھے سے، کہ دوسرا شکوہ تھا کہ اس قرآن کو نہیں سننا، شور بپا کرنا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، قرآن سنانے والا ہے، لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے، لوگوں کے شور و غل کی وجہ سے تنگ آ کر، غصہ کھا کر وہ کیا ہو جائے؟ گھر میں بیٹھ جائے اور تبلیغ کا سلسلہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے تبلیغ کی فضیلت بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تبلیغ کی فضیلت بیان کی ہے۔ جی بھئی ڈھونڈو تبلیغ کی فضیلت کون سی ہے؟ ہاں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ نے کیا کی ہے؟ تبلیغ کی فضیلت بیان کی ہے، دعوت و توحید کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اعتراض کرتے ہیں، یہ شور و غل برپا کرتے ہیں، تو تنگ آ کر غصے سے گھر میں بیٹھ گیا، میری دعوت و توحید کو چھوڑ دیا، تو یہ مت سمجھ کہ تیری بات کمزور ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اس بات سے بہتر اور کسی کی بات ہے ہی نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بڑا ہے۔ یہ کیا کی ہے؟ اللہ نے تبلیغ کی فضیلت بھی بیان کیا اور تبلیغ کرنے والے کو اللہ نے تسلی بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بد خلقی اور خوش خلقی برابر نہیں۔ بد خلقی کا جواب کس طرح دینا ہے؟ خوش خلقی کے ذریعے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا اے بیان کرنے والے، اے توحید کی تبلیغ کرنے والے،
تو نے اپنے اندر کس چیز کو پیدا کرنا ہے؟ خوش خلقی کو پیدا کرنا ہے، تو نے اپنے اندر بدخلقی کو پیدا نہیں کرنا۔ اگر کافر تمہارے ساتھ بدخلقی کرتے ہیں، برا معاملہ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو تم نے جواباً خوش خلقی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر تم کافر کی بدخلقی کے جواب میں خوش خلقی کا اظہار کرو گے، نرم لہجے کے اس کو جواب دو گے، تو وہ کافر تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا، وہ بھی ایمان قبول کر لے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ یہ اس لحاظ سے یہ ماقبل کے ساتھ اس کا کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا ہے، یہ بات جڑ گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا بات بیان کیا؟ من احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو کہ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو اللہ کی طرف بلائے گا اس سے بہتر بات کسی کی، باقی ساری باتیں ہیچ ہیں اس کے آگے۔ لیکن جو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کو نماز کی طرف دعوت دیں، قرآن کی طرف دعوت دیں، مسجد کی طرف بلائیں، اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں، اللہ کی یادگار، اللہ کے شعائر، اس کی طرف جو بھی جس کسی کو دعوت دی جائے گی، وہ اللہ کے نزدیک وہ بات کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ اور بات سمجھنی ہے۔ مبلغ کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو تبلیغ کرنے والا ہے، کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کا دعویٰ کیا ہے اپنے بارے میں؟ ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے اپنے بارے میں۔ دوسری بات، دعوت کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا، اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 چیزوں کا، کہ دعوت کس چیز کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا دعویٰ، اپنا کردار اس کا کیا ہے؟ اپنا کردار اس کا کیا ہے؟ اور تیسری چیز، اپنے بارے میں وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ مبلغ کے اندر 3 باتوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دیکھو، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، تیسرا کیا؟ کردار ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ایک بندہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اب وہ بلائے گا بھی لوگوں کو اسی چیز کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف؟ بھئی جو اس کا موقف ہے وہ بلائے گا بھی اسی چیز کی طرف۔ آپ ذرا آیت کے اندر غور کرنا ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت کس چیز کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کی طرف بلانے کے بارے میں دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ خود کیا کرتا ہے؟ اچھے عمل کرتا ہے۔ تیسرا، اس کا اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے؟ اِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِین، کہ میں بھی اللہ کا کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں ہوں گی۔ ہاں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کا مبلغ کا اپنا کردار بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ یہ نہ ہو کہ مبلغ صاحب تقریر کر رہے ہیں اور خود اس کا اپنا عمل ہی نہیں ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اور خود نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے اور خود برائی سے بچتا ہی نہیں ہے، خود بھی برے کام کر رہا ہے۔ یہ چیز، اپنا کردار بھی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ اور وقال اننی من المسلمین، اپنے بارے میں جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ بھی کیا ہو؟ اچھا ہو، نیک ہو، کہ میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، تم بھی اللہ کے کیا بن جاؤ؟ فرما بردار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور مبلغ کا اپنا کردار بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا؟ دیکھو یہاں پہ اللہ پہلے تو مبلغ کی بات کر رہے ہیں کہ مبلغ کی جو بات ہے اس سے بہتر بات نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہاں پہ اللہ پاک یہ لفظ کو عجیب بیان کر رہے ہیں، یہ کہ وہ تمہارے اندر، اللہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو تمہارے اندر ہر لحاظ سے وہ اچھا ہے، دینی لحاظ سے بھی وہ اچھا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے کیا ہے؟ اس پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارے آگے،
اس پیغمبر کی صدق اور امانت کا تم بھی اقرار کرتے ہو، اس پیغمبر کی تجارت، شادی، خوشی، غمی سب کچھ تمہارے اندر گزرا ہے، اس پیغمبر کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ تمہارے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کی سفید چادر کے اوپر تم کوئی داغ نہیں دکھا سکتے، نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہے اور اپنی زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، فرما بردار ہوں، پھر بھی تم اس کی بات کو نہیں مانتے، پھر بھی تم اس کی بات سے انحراف کرتے ہو، منہ موڑتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مبلغ کے اندر یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے، عاملہ صالحان، یاد رکھنا، اگر مبلغ دعوت تو دے رہا ہے لیکن نیک عمل نہیں کر رہا، اس کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، اس کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر مبلغ نیک عمل کرے گا، برائی سے بچے گا، پھر دعوت و توحید کی تبلیغ کرے گا، اس کی بات کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ اس کی بات کے اندر بڑا اثر رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جتنا مرضی واعظ و نصیحت کرے، اگر اس کا اپنا دل ہی صاف نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بھی غلاظت ہے، گناہوں کی گندگی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے دل سے بات نہیں نکلے گی، وہ صرف زبان سے بات نکلے گی اپنی پھوپھا بنانے کے لیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تبلیغ ایک بہت اونچا عمل ہے۔ کیا ہے؟ تبلیغ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، اس وجہ سے تبلیغ کے اندر بھی نیت کس کے لیے ہونی چاہیے انسان کی؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ اگر کسی کو نیکی کا حکم دو گے، اللہ کے لیے اگر آپ کسی کو برائی سے روکو گے، تو یہ دل سے نیت ہوگی، تو یہ بات جلدی اس کے دل کے اوپر کیا کرے گی؟ اثر کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، جب تک انسان نیک عمل نہیں اختیار کرے گا، برائی سے نہیں بچے گا، تب تک وہ تبلیغ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ میں کامیابی کے لیے نیک عمل اور گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا جی، یہاں دو تین باتیں اور سمجھنی ہے۔ اللہ پاک یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اس آیت کے بارے میں اپنا ایک الگ موقف ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مؤذن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے بارے میں؟ مؤذن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اذان دیتا ہے۔ اب جو اذان دینے والا ہے وہ بھی کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ مؤذن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر دیکھیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ ایک ہے، آگے کیا ہے؟ وعمل صالحا ہے، دو جملے ہیں کہ پہلے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے مفسرین نے یہاں پہ ایک مسئلہ نکالا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی نہ کوئی انسان نیک عمل ضرور کرے۔ سمجھ آئیے کہ اذان اور اقامت یعنی جو نماز کھڑی ہونے والی ہے، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی کیا کر لے؟ نیک عمل کر لے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بندہ مانگتا ہے، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور علماء کرام وہ وقت زیادہ تر جو بیان کرتے ہیں، یہ مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے یہ جتنا بھی وقت ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ کا وقت ہے، اس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی۔ وگرنہ حدیث پاک کے اندر عموم ہے، کوئی بھی نماز ہے، 5 وقتوں کی اذان جو ہے، اس اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی قبول ہو جائے گی۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس آیت کے اندر آپ ذرا غور کریں گے، دعوت اللہ کی خدمت کا، یہ خدمت کرنے والوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں بڑی بڑی۔ یہ بھی ایک مستقل طریقہ ہے نا، مستقل دین کا حصہ ہے تبلیغ۔
جب تک تبلیغ نہیں ہوگی اسلام کس طرح پھیلے گا؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بڑی پڑیاں محدثین نے جمع کی ہیں، ہر کتاب کے اندر، ہر حدیث کی کتاب کے اندر محدثین نے چیپٹر باندھے ہیں، پورے پورے باب باندھے ہیں، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا برائی سے، اور اس کے بارے میں جو فریضہ چھوڑ دے گا اس کے بارے میں سخت وعیدیں، اور جو اس فریضے کو سر انجام دے گا اس کے بارے میں فضیلتیں بڑی بڑی۔ وعید کیا ہے؟ وعید کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے، اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، پھر اگر تم میں نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے اس عذاب کے ہٹانے کے لیے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا اللہ پاک۔ تو یہ کیا ہے؟ تبلیغ کو چھوڑنے پر کیا ہے؟ وعید ہے بڑی سخت۔ اور جس چیز کے اوپر وعید آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس چیز کے چھوڑنے یا کرنے پر وعید بیان کر دیں، اس چیز کے اوپر عذاب خداوندی کا مستحق ہونا بھی یہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دعوت و توحید کا، یہ تبلیغ کا سلسلہ جس نے چھوڑ دیا وہ اس وعید کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے، عذاب خداوندی کا وہ بھی مستحق بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کا جو فریضہ ہے مستحب ہے، بس کر لو ثواب ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور بالخصوص جو قرآن پڑھ لیا، جس نے علم کا ایک منبع اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گیا ہے، اس کو اگر وہ اس فریضے سے ہٹ گیا، وہ اس کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میری بات اس نے کہاں سننی ہے، یہ تو ہے ہی بے دین قسم کا، یہ مجھے آگے یہ کہے گا، وہ کہے گا، فلاں کہے گا، میں کیا کروں گا اس کو دین کی بات۔ یہ اللہ جو فرمانے والا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، یہ کہاں جائے گا؟ کہ اگر وہ اگلا بدخلقی کا اظہار کرتا ہے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ خوش خلقی۔ قرآن خود وعدہ دے رہا ہے جب تم خوش خلقی کرو گے، جو دشمنی ہے وہ کس میں بدل جائے گی؟ تمہیں 100 بندے بھی آ کے کہیں کہ جو بڑا نیک بن گیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہر بات کو یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، صبر کرو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ یہ جو دعوت ہے دشمنی ہے، یہ جو تم نے دشمنی لی ہے یہ اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ خود ہی اس دشمنی کو کس میں بدل دے گا؟ دوستی کے اندر بدل دے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت جب ملی، اعلان کیا۔ ابو لہب کتنا محبت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چچا ہے سگا، ٹھیک ہے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا، دعوت و توحید کا اعلان کیا، تو پتھر اٹھا کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ پہلے وہ محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب مقصد بیان کیا اپنے آنے کا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھانے پڑے ہیں؟ پتھر، لہو لہان ہونا پڑا پہلے دن۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر آج تک یہ تجھے صادق و امین کہتے آئے ہیں، آج تک یہ تیرے رستے کے اندر پھول بچھاتے آئے ہیں، آج تک یہ تجھے اپنے فیصلوں کے اندر ثالث مانتے آئے ہیں، جج مانتے آئے ہیں، لیکن آج تیری زبان سے میرا مسئلہ توحید نکلا، اس مسئلے کی وجہ سے آج یہ تیرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، تجھے کذاب کہہ رہے ہیں، تجھے ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ میرے پیغمبر، تیرے اور میرے درمیان ایک معاہدہ، تو نے فرش کے اوپر میرے متعلق کوئی گلہ برداشت نہیں، میں نے عرش کے اوپر تیرے متعلق گلہ برداشت نہیں کرنا، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، جواب میں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تبت یادا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما، اللہ نے فرمایا اس کا مال، اس کی دولت، اس کا پیسہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گا جس کے اوپر وہ تکبر اور غرور کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا۔ تو آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے کسی کو، اگلا بندہ آپ کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو معاملہ کس پہ چھوڑو؟ اللہ کے اوپر چھوڑو۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما،
فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص تم پر غصے کا اظہار کرے گا تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو. تمہارے سامنے کوئی بندہ غصے کا اظہار کرتا ہے، تم نے کیا کام لینا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. جو تمہارے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے گا تم نے اس کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آنا ہے. جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کون سا؟ حلم، بردباری، حوصلہ رکھ کے آپ نے اسے کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے. اور جو شخص تمہیں ستاتا ہے تمہارا کام ہے کہ تم اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. یہ جو رستہ ہے نا، یہ تبلیغ والا رستہ، بھائی اس کے اندر ذاتی انا نہیں ہے کوئی، یاد رکھنا. اس کے اندر کوئی ذاتی انا نہیں چلے گی، اس کے اندر صبر ہی صبر ہے، یاد رکھنا. اور یہ نہ یا سمجھنا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے یہ صرف علماء کا ہی کام ہے. آپ نے 24 سپارے پڑھ لیے ہیں، قرآن ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. کس کی ہدایت کے لیے؟ ہم نے بھی یہی قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. اور قرآن پڑھ کے انسان آدھا مولوی تو بن جاتا ہے، باقی اس کے آگے لوازمات ارد گرد ایک لفظ کی گہرائی ہے وہ ایک طرف ہے. لیکن قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، سمجھو کیا بن گیا؟ ایک مولوی بن گیا، ایک قسم کا علم آ گیا. کیا آ گیا؟ قد جاءتکم نور من اللہ، تحقیق آئی ہے تیرے پاس اللہ کی طرف سے روشنی، نور. یہ قرآن، یہ روشنی آپ کے دامن میں آ چکی ہے. اس روشنی کو اب آپ نے یہاں پہ نہیں رکھنا، اس روشنی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے. اگر اس کو اپنے پاس ہی رکھا تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر پکڑ ہو جائے کہ تجھے پتا تھا، تو نے آگے مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو بھیجا، جب فلانی بستی کے اوپر جا کے عذاب نازل کر. اب جو ملائکہ آ رہے ہیں عذاب والے، انہوں نے اللہ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ عذاب تو ہم الٹا تو دیں گے بستی کو، وہاں تیرا ایک شخص نیک بندہ ہے، وہ عبادت گزار ہے، تجھے سجدے کرتا ہے، تیری تلاوتیں کرتا ہے، تیرے آگے رکوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ بستی اٹھا کے سب سے پہلے اس نیک کے اوپر مارنی ہے. آپ نے اس بستی کو اٹھا کے سب سے پہلے اس نیک بندے کے اوپر مارنی ہے کہ میرے دین کے خلاف باتیں ہوتی تھی، اس نے کیوں نہیں لوگوں کو منع کیا؟ کیا اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غصہ نہیں آتا تھا؟ کیا اس کے دل کے اندر ذرہ برابر شرم و حیا نہیں آتی تھی کہ لوگ ارد گرد گناہ کر رہے ہیں، میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہی سر انجام نہیں دے رہا، بس اس کو اپنی نمازوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنی اصلاح کی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی کو مارو جا کے. اس کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی اصلاح کی فکر کی بات نہیں کرتا قرآن، کہتا ہے آگے بھی اس کو پھیلاؤ، آگے بھی اصلاح کرو، اگلوں کو بھی کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کوئی انسان کہتا ہے نا بس میں نیک بن گیا، بس مرے میری اولاد جاتی ہے مرے جائے جس بھاڑ میں جاتی ہے، یا میرے رشتہ دار جس بھاڑ میں جاتے ہیں جائیں، یا میرے دوست احباب جہاں جاتے ہیں جائیں، جہنم میں جائیں، نہیں، اسی کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی. حتی الامکان جہاں تک وہ اس کو سمجھا سکتا ہے. اگر خود برائی سے رکا ہے اپنے اہل و عیال کو برائی سے روکے، اگر خود برائی سے رکا ہے اپنے دوست احباب کو بھی برائی سے رکنے کی تلقین کرے، تبلیغ کرے. اگر خود نیکی کا کام کر رہے دوسروں کو بھی وہ نیکی کا کیا کرے گا؟ حکم کرے گا. اللہ پاک اب اس سے یہ چاہتے ہیں. دو چیزوں کے لیے میں نے سمجھایا، دو چیزوں کے لیے انسان آیا ہے، ایک تکمیل ہے، ایک اکمال ہے. اپنا عقیدہ بھی درست، اپنے اعمال بھی درست، اور دوسروں کا عقیدہ اور دوسرے اعمال کے کیا کرنے پڑیں گے؟ درست کرنے پڑیں گے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے، سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ قرآن کا، حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سنت کا علم سیکھا. کیا صحابہ اپنے گھروں میں لے کے بیٹھ گئے؟ گھروں میں لے کے بیٹھ گئے؟ بولو. کیوں صحابہ اکرام نے مدینہ چھوڑا؟ کیوں چھوڑا مدینہ؟
افغانستان تک آئے صحابہ کرام، ہندوستان تک آئے، پاکستان کی سرزمین تک کچھ صحابہ کرام پہنچے، افریقہ تک گئے، ایران تک گئے، عراق تک گئے، بصرہ، شام، کوفہ، پوری دنیا کے اندر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول پھیلے. کیوں پھیلے؟ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے. مگر آج ہم کہتے ہیں نا کہ مدینہ، ہم مدینے میں چلے جائیں، وہیں ہو جائے، پوری زندگی وہیں گزار دیں، بس ادھر ہی موت آ جائے، ادھر ہی مر جائیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا بڑا عشق ہے. یہ عشق یہ ہے کہ محمد کے مشن کو آگے لے کے چلو. صحابہ نے مدینہ چھوڑا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا ہے. 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا ان کو قاضی مقرر کیا، وہاں فیصلے کیا کرتے دین کے مطابق. معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اللہ اکبر. اپنی زندگی کے اندر معاذ بن جبل کو غالباً یمن کی طرف بھیجا تھا تبلیغ کا فریضہ سنجا. سواری پہ بٹھایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ روانہ کر رہے ہیں اس کو مدینہ منورہ سے، معاذ بن جبل کو، اور خود پیدل چل رہے ہیں، اور اس کو اپنے صحابی کو کس پہ بٹھائے؟ سواری پہ. کیوں؟ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بارے میں فکر تھی، میری امت جہنم میں نہ جائے، میری امت جنت کے اندر جائے. اس فکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اب جب جا رہے ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں مدینہ سے باہر تک چھوڑنے کے کچھ فاصلے کی دوری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے. آپ نے فرمایا، اس سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ معاذ بن جبل بتا، اگر تیرے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کہاں ڈھونڈے گا، کہاں تلاش کرے گا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا. دوسرا سوال، اگر تجھے اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملے کہاں تلاش کرے گا؟ فرمایا کہ آپ کے فرامین کے اندر تلاش کروں گا. یہاں سے نہ ملے پھر کہاں تلاش کرے گا؟ اپنے ذہن کے اوپر استنباط کروں گا، قرآن اور حدیث سے قیاس کروں گا، مسائل نکالوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. خود صحابہ نے میرے پیغمبر کی زندگی میں کیا چھوڑا ہے؟ مدینہ چھوڑا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کی طرف بھیجا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نجران کی طرف بھیجا. کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کدھر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کیا کیا؟ دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا، برائی کا کلا کما کرنے کے لیے روانہ. کل جو آپ کے سامنے واقعہ بن جریر بن عبداللہ بت توڑنے کے لیے گئے، واپسی آئے حضور کا انتقال ہو چکا، چہرہ ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ایک صحابی رسول تھے اسی طرح، اس کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا غالباً کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں کہہ دیا، آخر زندگی میں مرض الوفات میں بھیج رہے. فرمایا کہ جب تو واپس مدینہ آئے گا تو تیرا گزر میری قبر کے اوپر سے ہوگا. یہ رستہ جو ہے نا تبلیغ کا رستہ، یہاں پہ صبر ہے، بس صبر. یہاں پہ ذاتی، ہم آج ذاتی نہ لے کے بیٹھے ہیں اپنی، ہم اپنی ذاتی ضدیں لے کے بیٹھے ہیں. مجھے رشتہ دار نے یہ کہا، جاؤ میں نہیں کرتا، میرے مرنے جینے پہ نہیں آیا، میری خوشی میں وہ شریک نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یہ ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. یاد رکھنا، میرے کاروبار میں اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا. یاد رکھنا، یہ اس کام کے لیے مسلمان دنیا میں نہیں آیا. مسلمان کس کے لیے آیا ہے؟ تکمیل اور اکمال کے لیے، اور دین ہے رستہ اس کا رستہ دین ہے. دنیا کی ذاتی عنائیں لے کے ہم دل میں بیٹھ گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم قرآن پڑھنے والے اگر اپنی ذاتی عنائیں دل کے اندر یہی لے کے بیٹھ گئے تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ پاک کو؟ اللہ کہے گا تو نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہ دیا یا نہیں دیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میرے ویاہ تے نہیں آیا، یہ جواب دیں گے. یا اللہ میں یہ ویاہ تے 2 سوٹ دیتے، انہیں مینوں ایک بھی نہیں دیتا، میں نے اس لیے تیرا مسئلہ نہیں بیان کیا. ساڈا پیو مریا ایک دیگ نہیں پکائی، انہاں دا مریا سی 10 دیگاں پکائیاں، یہ جواب دیں گے؟ نہیں. یہاں پہ صرف اور صرف صبر چلتا ہے، صبر. ہائے ہائے ہائے. مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے یہ روایت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے. 10 سال مدینہ ہجرت کر کے ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری ہیں یا مہاجر نہیں ہیں. ان کے والدین خود آئے تھے، حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے کہا، یا رسول اللہ ہمارے بیٹے کو اپنے پاس خادم مقرر کر لیجئے.
اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کئی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی خادم تھے، عبداللہ بن عباس بھی خادم تھے، ابو ہریرہ بھی خادم تھے، اور یہ بھی خادم تھے، اور چونکہ یہ سب سے چھوٹے تھے، ان کا آنا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا جھجک ہوتا تھا. ہر کسی کے گھر میں آ جا رہے ہیں یہ، ان کے بارے میں بلا جھجک، چھوٹے سے بچے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران ایک یمنی چادر، اس وقت کی چادر جو یمن کی چادر بنی ہوئی ہوتی تھی، یہ بڑی مہنگی ترین چادر مانی جاتی تھی، یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے اوپر لپیٹی ہوئی ہے جسم پہ. ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور یوں کھینچا زور سے. جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے پکڑ کر یوں کھینچا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے اوپر آگے لگے. کسی کو رومال پکڑ کے کھینچے نا، گردن میں لپیٹا ہو، اس کو ادھر آگے لگتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایسے زور سے دیہاتی نے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کے نشان پڑ گئے تھے. اب یہاں ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو، وہ کیا آگے سوچ رکھے گا؟ اگر کسی بندے کی وہ بات بیان کرتا ہو، فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ کٹ اگلے نے بھی پھر کیتی ہونی، اگلے نے بھی پھر 2-4 اچھی طرح اس کو لگائی ہوں گی. لیکن جب ہم سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے ہیں اس عادت کو، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کو تھپڑ مارے؟ کیا اس کو برائی کا جواب برائی سے دیا؟ نہیں. اس دیہاتی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے، مجھے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے، یعنی جو تیرے پاس بیت المال ہے، زکوٰۃ وغیرہ کا فنڈ اکٹھا، مجھے بھی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے منہ سے یہ بات سنی تو سب سے پہلے مسکرائے، ہنسے. پھر اگلا از راہ تلطف مہربانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اس کو کچھ حصہ بیت المال میں سے، یعنی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے، اس کو بھی کچھ حصہ عنایت کر دو. یہ ہے بدخلقی کا جواب خوش خلقی سے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں اس کے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ انسان کو یہ چیز اختیار کرنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان کو گالی دی یا کوئی برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو اپنے کلام میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو اپنے کلام میں جھوٹا ہے تو اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے. نہیں، اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے. برا بھلا کہا، فرمایا اگر تو اپنے کلام میں کیا ہے سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو اپنے کلام میں جھوٹا ہے اللہ تجھے معاف کر دے. یہ ہے بدخلقی کا جواب خوش خلقی کے اندر. اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم بدخلقی کا جواب خوش خلقی سے دو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم دونوں کے اندر جو دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ کس میں بدل جائے گی؟ دوستی میں بدل جائے گی. میں کہاں تک اس آیت کو لے کے چلوں؟ کہاں تک اس آیت کو لے کے چلوں؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت الجواز، کہ سخت کلامی کرنے والا اور بدخلق انسان اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اب اتنی سخت وعید ہے یہ. سخت کلام اور بد اخلاق انسان کو اللہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن مومن کے نامہ اعمال کے اندر سب سے وزنی چیز اور بھاری چیز جو ہوگی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فحش بکنے والا اور بےہودہ گوئی کرنے والے سے اللہ سخت نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں. اچھا، حسن اخلاق وہ میزان پہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکیوں والے اعمال میں بھاری ہو رہا ہے. فحش بکنے والا اور بےہودہ گوئی اختیار کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فحش گوئی بےہودہ گوئی کے اندر کون کون سی چیز شامل ہے؟ سب سے پہلے زبان کا گندا استعمال، غلط استعمال. فحش بکنا،
برے لوگوں کی باتوں کو بطور مزاح کے بیان کرنا، ہنسانے کے لیے بیان کرنا، برے لوگوں کا تذکرہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ بیہودہ گوئی۔ میوزک، قوالی کا ذکر کرنا، اداکاروں کا ذکر کرنے لگ جانا، یا ایسے ہی فلانا بندہ تھا اس نے یہ کام کیا، فلانا بندہ تھا اس نے یہ، برے کاموں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مجلس میں رواج پذیر اس کو زیر گفتگو لانا اس کو، یہ کیا ہے؟ بیہودہ گوئی میں شامل ہے۔ عورتوں کا تذکرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ بیہودہ گوئی، فحش۔ ایسے انسان سے اللہ کیا رکھتے ہیں؟ دشمنی اور عداوت۔ اور اسی چیز کے بارے میں یاد رکھنا آیا ہے، اسی چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ ہنستا ہے نا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دل مردہ کر دیتے ہیں۔ اب غور کرو ذرا، اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ کون زیادہ ہنسے گا؟ فحش باتیں کرنے والا، کیونکہ جس کے اندر اللہ کا دین ہوگا، جس کے دل کے اندر فکر آخرت ہوگی، وہ نہیں ہنسے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہے، قرآن زیادہ پڑھنے والا اور سمجھنے والا، عمل کرنے والا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں جب فکر آخرت کو ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہنسنا تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اور جو آخرت کی فکر سے دور ہوتا ہے، آخرت سے دور ہو جاتا ہے، کوئی اس کو جنت جہنم کا خیال نہیں، کوئی اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ پاک اس کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ مردہ۔ اس کے دل کے اوپر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ اس طرح دل مردہ، زیادہ ہنسنا، یہ کہکا لگا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زندگی میں کبھی کہکا لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوپر والے جو داڑھ ہے یہ واضح ہو گئی، زیادہ تبسم، جب زیادہ ہونٹ کھلتے ہیں، تبسم جس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا گیا ہے، لیکن کہکا مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنسے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحابہ اکرام چند مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے اونچی اونچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غصے کا اظہار فرمایا کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لو جس کو میں دیکھ رہا ہوں تو تم ہم سو کم اور روو گے تم زیادہ، آخرت کی فکر کرو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو فحش بکنے والا اور بیہودہ بکنے والا، اس کے اندر انٹرسٹ، دلچسپی لینے والا، ایسا انسان بھی یاد رکھنا نیکی کی بات کے اندر اس کا بھی دل نہیں لگے گا۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ جب انسان کوئی مبلغ کر رہا ہے نا، ایک تو اس کا اپنا دل کیا ہوگا؟ صاف ہو، نیت خالص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا ہو، پھر اس کی تبلیغ کا اثر دوسروں کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ذرا، پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہیں دیے جاتے یہ نعمت، کون سی؟ خوش خلقی والی نعمت، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ یہ جو دعوت و تبلیغ میں نے کہا نا، یہ جو سلسلہ، یہ جو رستہ ہے، اس کے اندر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوگا، یہ کام یہاں پہ نہیں چلتا۔ یہاں پہ برائی کا بدلہ کس سے دیا جائے گا؟ صبر، خوش خلقی، نیکی کے ذریعے۔ یہ رستہ ہی ایسا ہے۔ اچھا، اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا تو حضرت نوح علیہ السلام کبھی 950 سال تبلیغ نہ کر سکتے، انہوں نے صبر کیا، قوم کی طرف سے مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی، مارا پیٹا گیا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک توحید کی تبلیغ کی ہے۔ اگر صبر نہ ہوتا تو یہ آپ کا جو مشن ہے پوری دنیا میں پھیلا، یہ نہ پھیلتا، ختم ہو جاتا۔ تو صرف اور صرف یہ صبر کا صلہ ملا ہے، صبر کا صلہ، خوش خلقی کا صلہ ملا ہے، اور قرآن اس کو خوش خلقی کہتا ہے۔ سبحان اللہ، دین کے اوپر مصائب برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ خوش خلقی کہتا ہے، اچھا اخلاق کہتا ہے قرآن۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ خوش خلقی۔ وگرنہ ہمارے نزدیک خوش خلقی الٹا ہے، الٹا
کہ برائی کا جواب برائی سے دو، یہ ہمارے نزدیک کیا خوش خلقی ہے. ہمیں کوئی مار جائے بدلے میں 2-3 اس کو بھی تھپڑ رسید کر دو، اس کو ہم خوش خلقی کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کا مفہوم. لیکن قرآن اس کا اور مفہوم بیان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو خوش خلقی والی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف صابر انسان کو ملتی ہے بس. اور بڑی بات ہے پھر آگے دیکھو، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دیے جاتے یہ نعمت مگر صاحب حظ عظیم، بڑی قسمت کے. بڑی قسمت والوں کو یہ کیا ملتا ہے؟ خوش خلقی والا عمل ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے. نمازیں پڑھ لو، زکوٰۃ دے لو، جتنی مرضی نے کیا کر لو، زبان اچھی نہیں، وہی باتیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے. عورت تھی نا مدینہ منورہ میں، صحابی رسول نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، زبان کی اچھی نہیں. حضور نے فرمایا وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. جہنم. کوئی انسان نمازیں زیادہ پڑھا ہے، زکوٰۃ زیادہ دے رہا ہے، لیکن اس کے زبان کے شر سے دوسرے لوگ بےچارے تنگ ہیں کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، خاک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز روزے زکوٰۃ کا. زبان سے گالی دی جا رہی ہے، بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے، فحش گفتگو کی جا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بندے کی نمازوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نماز اس کو فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی ابھی تک، اس کے روزے نے اس کو ابھی تک فائدہ نہیں پہنچایا ہے. اور فائدہ یہ تب ہی پہنچانا شروع کریں گے جب انسان اپنا دل صاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادات سر انجام دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجلس لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مدینہ منورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے ہو گئے، اپنے صحابہ سے گفتگو فرمایا کیا میں تم میں ممتاز اور بدترین آدمی جو ہیں وہ نہ بتاؤں؟ کہ تم میں جو اچھے آدمی ہیں اور بدترین آدمی ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ ایک بار یہ سوال کیا، صحابہ خاموش. دوسری بار پھر آپ نے یہ سوال ڈالا، کیا میں تمہیں اچھے اور بدترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر صحابہ خاموش. تیسری بار پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اچھے اور بدترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تیسری بار پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جی فرمائیں کہ ہم میں اچھے آدمیوں کی علامات کیا ہیں اور برے آدمیوں کی علامات کیا ہیں، بدترین آدمی کی مولا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بدترین آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی توقع کرنا چھوڑ دیں. جس سے لوگ خیر کی توقع کرنا چھوڑ دیں، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں. اور تم میں اچھے ترین آدمی کی علامت یہ ہے کہ لوگ اس سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھیں، اس کی زبان سے خیر اور بھلائی، اس کے ہاتھ سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھیں. کسی ایک بندے کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ اس کی زبان گندی ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، سمجھ لو اس کی زبان کا شر پھیلنا شروع ہو چکا ہے. اس کی زبان کا شر پھیلنا شروع ہو چکا. یہ ساری باتیں اسی چیز کے اندر شامل ہیں. یہ دعوت و تبلیغ کے اندر میں یہ ساری چیزیں اپنانی پڑیں گی، یاد رکھنا. اور سب سے بڑی چیز صبر، خوش خلقی والا طریقہ اختیار کرنا پڑے. کوئی گالی نکال رہا ہے، جواب خوش خلقی کے ساتھ دینا پڑے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ رستہ جو ہے یہ آسان رستہ نہیں ہے، یہ رستہ مشکل ہے. دعوت یہاں بڑی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی باتیں برداشت کریں. اور مبلغ کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ صبر ہی صبر ہے، یاد رکھنا. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھے سب سے پیارا وہ شخص لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. نہیں کسی کو سمجھ آئی؟ تم میں سے مجھے سب سے اچھا شخص وہ لگتا ہے جس کے اخلاق کیا ہوں؟ اچھے ہوں. بظاہر 2 سے جملے، لیکن صرف اتنا سوچو کہ کس ہستی کی نظروں میں وہ اچھا بن رہا ہے. بس کس ہستی کی نظروں میں؟ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ اچھا بن رہا ہے.
کوئی باپ 4-5 بیٹوں کی تعریف کر دے نا، کوئی کہے کہ میرا یہ بیٹا سب سے اچھا ہے، تو وہ بیٹا اس کی پھونفاں نہیں ختم ہوتی کہ دیکھو میرے باپ نے کیا کیا، میری تعریف کی ہے، میں اپنے باپ کا سب سے زیادہ محبوب لاڈلا ہوں۔ کسی کی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کر دے، اس کی پھونفاں ختم نہیں ہوتی۔ کوئی صدر وزیر اعظم کہہ دے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، آگے آپ پڑھیں گے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے پیغمبر آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں، آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سالوں میں میں نے آپ کی زبان سے کوئی لفظ اف تک نہیں سنا۔ کوئی خادم اپنے مالک کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ 10 سالوں میں میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اف تک نہیں سنا تھا، اف تک۔ اور کبھی میں نے یہ لفظ نہیں سنا آپ کی زبان سے۔ اگر میں نے کسی کام کو کیا تو آپ نے مجھے آ کے فرمایا ہو تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر میں کسی کام کو نہ کرتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الیاذ باللہ بد اخلاقی کا کسی سے اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کیا ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اور یہ سب کا سب صبر کا بدلہ ہے۔ بس آگے دیکھیں گے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پہنچے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، نزغن کا معنی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس تو پناہ طلب کر کس کی؟ اللہ کی۔ اگر بتقاضۂ بشریت میرے پیغمبر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، وسوسے سے مراد کیا ہے؟ غور سے سمجھنی ہے بات۔ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو اور آگے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ خرافات بک رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے، شور و غل برپا کر رہے ہیں، ان کی اس ادا کے اوپر اگر آپ کو غصہ آ جائے، اب اگر آپ کو غصہ آ گیا تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ اپنے عمل میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تو پھر دونوں طرف سے گرم تاریں جڑ گئی، تبلیغ کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر اگر آپ کو کیا آ جائے، وسوسہ آ جائے، تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ کیا آ جانا ہے؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا، تاکہ یہ جو آپ کو وسوسہ شیطان نے ڈالا، آپ کے دل سے اس کا اثر کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھو، دعوت و تبلیغ میں غصہ بالکل نہیں چلے گا، نہ غصہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اور حضور نے فرمایا جب کسی کو غصہ آ جائے تو غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ کا بنا ہے، اور آگ کو کس طرح بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے۔ لہذا تم میں سے اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کئی احادیث ہیں، اگر کسی کو کوئی کھڑا ہے آدمی، کھڑے کھڑے اس کو غصہ آ گیا تو اس کو چاہیے وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا اس کو چاہیے پہلو کے بل لیٹ پڑے، یا بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ کو چاہیے چلے پھرے ادھر 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 ادھر، اس کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کے اندر غصہ بالکل نہیں ہے۔ جدھر اس کو مبلغ کو غصہ آ گیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں، بس تبلیغ والا مقصد اسی وقت فوت ہو جائے گا۔ اگلا بندے کے دل میں آپ کی نفرت آئے گی، دشمنی بڑھے گی، عداوت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ اگر بدخلقی سے جواب دیتے، تم نے بس خوش خلقی کا ہی اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر کسی کی بات کو وہی سننے والا ہے، ہر کسی کے حال کو وہی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی، آگے یہ دلیل عقلی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ ہفتے والے دن سے۔